ناظرین کرام، آج پہلے سب سے تو وہی دعا کہ حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری ہمیں اللہ کریم عطا فرمائے، اس لیے کہ یہ جوہر ایمان ہے اور اسی سے ہم بچ سکتے ہیں، اسی سے یہ ملک بچ سکتا ہے، اسی سے یہ معاشرہ بچ سکتا ہے۔ دوسری بات جو مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنی پڑ رہی ہے، کل ایک صوبائی وزیر نے جو کچھ باتیں ایک خاص مذہب کے ماننے والوں کے بارے میں کہیں اور ان کو سرٹیفکیٹ اسلام کے تقسیم کر دیے، یہ آئین سے بھی بغاوت ہے، قانون سے بھی بغاوت ہے اور اسلامی تعلیمات سے سراسر انحراف اور بغاوت ہے۔ تو اس طرح کی باتیں حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ پہلے ہی ختم نبوت کے وہ جو الیکشن کے قوانین تھے ان میں تبدیلی کر کے جتنی ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، تو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ شرم کی بات ہے جو کچھ کل ہوا ہے، میرا دل بڑا اس پہ دکھ رہا ہے۔ اس پہ فوری طور پہ حکومت وقت کو، وزیر اعظم کو، صدر کو ایکشن لینا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ کو معلوم ہے، پتہ نہیں انہوں نے یہ سنا ہے کہ نہیں سنا، جو کچھ بھرا پڑا ہے اخبارات میں۔ اب بعد میں خیال آ رہا ہے پابندیاں لگا رہے ہیں کہ جی اس پہ پابندی لگا دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا جہاں معاملہ آئے گا، اس امت کے جو غیرت مند فرزند ہیں وہ کوئی پابندی قبول نہیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے ہماری جان، مال، اولاد سب کچھ قربان ہے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے اگر تم کو اپنے جان، مال، اولاد، ماں باپ، بہن بھائی، مال، تجارت، گھر، باغات اگر وہ عزیز ہیں تو تم فارغ ہو، تمہارا پھر اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ دوسری بات مجھے بہت دکھ ہے، کل میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک پہ فاتح کے لیے گیا تھا۔ وہاں جب گیا تو پتہ چلا جی 10 روپے فی جوتا فی آدمی جو ہے وہ دے گا۔ تو میں نے کہا اگر ایک غریب آدمی 5 نمازیں پڑھنے آئے، داتا صاحب تو 50 روپے 5 نمازوں کے، اور اگر وہ تہجد کی توفیق اس کو ہے تو 60 روپے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ پابندی لگا دی جائے کہ نمازوں پہ ٹیکس لگ گیا ہے، داتا صاحب نماز پڑھنے کا ٹیکس 60 روپے پر پرسن ہے۔ تو ہم کچھ دوست زیادہ تھے تو کل 100 روپے ہم نے ادا کر دیا۔ ہمیں تو اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے۔ کیا یہ حکومت جو اللہ تللوں پر اور یہ ٹھیلوں میلوں پر جو کروڑوں روپے خرچ کرتی ہے، یہ جو پیچھے انہوں نے وہ کیا تھا جشن ایک پنجاب کا، اربوں روپے اس پہ ابھی تک نیب میں وہ کیس منسٹروں کے خلاف چل رہا ہے، وہ داتا صاحب سے کروڑوں روپیہ کما کے وہاں جوتے نہیں مفت 4 بندے رکھے جا سکتے جو اس کی حفاظت کر سے وہاں کھڑے ہوں۔ یہ بہت دکھ کی بات ہے۔ کوشش کریں، ایک نوٹیفیکیشن جاری کریں کہ مزارات پہ نماز کی پابندی ہے، وہاں کوئی آدمی نماز پڑھنے یا مزارات پہ حاضری پہ نہیں جائے گا۔ یہ بھی اسلام کے خلاف ایک میں سازش سمجھتا ہوں، اور اس پہ وزیر اعلیٰ کو چاہیے نوٹس لے، اللہ کے عذاب سے بچیں۔ جس آدمی کے پاس پیسے نہیں ہوں گے وہ داتا صاحب جا کے کیسے نماز اس مسجد میں پڑھے گا، اور جب وہ نماز نہیں پڑھے گا اس کا عذاب کس پہ آئے گا۔ پہلے ہی آپ دیکھیں کہ کیا میں نے کہا دیا ہوا ہے آپ کو، ابابیل آ چکے ہیں، آنکھیں کھولیں، وہ سنبھالیں، اس ملک کو بچائیں اللہ کے واسطے۔ یہ ملک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے صدقے ملا تھا۔ اس ملک میں داتا گنج بخش معین الدین چشتی اجمیری کی تعلیمات، بابا فرید گنج شکر کی تعلیمات، میاں محمد بخش سلطان باہو کی تعلیمات سے، میاں میر کی تعلیمات سے یہ اسلام پھیلا ہے۔ یہ ملک ان کا صدقہ ہے۔ خدا کے لیے لوگوں کو ان بزرگوں سے دور نہ کریں، پہلے ہی دہشت گرد لوگ بنتے جا رہے ہیں، بچائیں اس کو۔ امن محبت کا پیغام صوفیاء کے یہاں سے ملتا ہے۔ داتا صاحب جائیں گے تو پرامن رہیں گے، محبت والے ہو جائیں گے، اہل محبت ہو جائیں گے، امن والے، چین والے، سکون والے ہو جائیں گے۔ اور نعرہ میرے ساتھ لگا دیجئے، وقت چونکہ پروگرام کا ختم ہو گیا۔ پاکستان کے اندرونی دشمن اور بیرونی بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں پاکستان کے خلاف، یہاں بھی بیان دیتے ہیں، باہر جا کے بھی نعرہ زوردار لگائیے۔ میرے مہمان لگائیں گے، میرے سارے سامعین ناظرین، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔